السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پاک ترک میڈیا فورم کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور بخیر راغلی کہتا ہوں۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو تو ہم چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے عثمان غازی کی اولادوں کی پیدائش اور وفات۔ عثمان غازی کے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 اور خان غازی۔ اور خان غازی عثمان غازی کے جانشین اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش 1281 میں ہوئی اور ان کی وفات 1362 میں ہوئی۔ نمبر 2 علاؤالدین پاشا۔ علاؤالدین پاشا ان کی پیدائش 1290 میں ہوئی اور ان کی وفات 1331 میں ہوئی۔ نمبر 3 بازارلی بے۔ ان کی پیدائش 1285 میں ہوئی اور ان کی وفات 1311 میں ہوئی۔ نمبر 4 قوبان بے۔ ان کی پیدائش 1283 میں ہوئی اور ان کی وفات 1337 میں ہوئی۔ نمبر 5 ہیلک بے۔ ان کی پیدائش 1290 میں ہوئی اور وفات 1362 اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 1360 میں ہوئی۔ نمبر 6 حامد بے۔ ان کی پیدائش 1288 میں ہوئی اور وفات 1329 میں ہوئی۔ نمبر 7 ساوچی بے۔ ان کی پیدائش اور وفات نامعلوم ہے، یعنی تاریخ کی کتب میں ان کی پیدائش اور وفات کا تاریخ سے کوئی کسی حوالے سے بھی ذکر نہیں۔ نمبر 8 فاطمہ خاتون۔ فاطمہ خاتون کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ 1284 میں پیدا ہوئی اور ان کی موت 1347 میں ہوئی۔ اس سے زیادہ تاریخی کتابوں میں ان کی کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 2 بیٹوں کا اور خان غازی اور علاؤالدین پاشا کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے، باقی کی صرف وفات اور پیدائش کے سال تاریخ کی کتابوں میں دستیاب ہیں، باقی ان کی کوئی معلومات نہیں۔ لیکن یہاں پر بوزداغ انکل نے کورلوش عثمان کے سیریل میں صرف 4 بچوں کا ذکر کیا ہے فی الحال 4تھے سیزن کے دوران۔ اس میں اور خان غازی اور علاؤالدین اور فاطمہ خاتون اور ایک کا نام جو ہے وہ حلیمہ۔ حلیمہ کی تاریخ یہاں کسی بھی کتاب میں درج نہیں، لیکن بوزداغ انکل نے وہاں اس کو درج کر لیا ہے۔ شاید ان کے پاس ایسی کوئی کتاب ہو جس میں ان کی معلومات درج ہو۔ لیکن آگے چلتے ہیں پھر کورلوش عثمان کے سیزن 5 کی طرف کہ وہاں پر ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں۔ کورلوش عثمان کے سیزن 4 میں آپ کو جو کردار بتائے گئے ہیں، کیا سیزن 5 میں وہ کردار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو اداکارہ تھی ان میں سے کون ہوگی اور کون نہیں ہوگی، اور اسی طرح اداکار ان میں سے کس کی انٹری آنے کی متوقع ہے اور کس کی نہیں۔ اور بوراک انکل جو عثمان غازی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کیا وہ سیزن 5 میں ہوں گے یا نہیں، یہ آنے والی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ہم چلتے ہیں ابھی آگے اور خان غازی کی اصل تاریخ کی طرف۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ کی بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ اسی طرح اور خان غازی کی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات تاریخ کی کتابوں میں دستیاب ہیں۔ پہلے عثمانی مورخین جیسے عاشق پاشا زاد، اورو بے، نیسری بے کے مطابق سرداران اور عثمان کے بچوں نے عثمان بے کی موت کے بعد ایک جرگہ بلایا۔ اس جرگے میں اور خان غازی نے تجویز دی کہ ان کا بھائی علاؤالدین امیر بن جائے، لیکن علاؤالدین نے اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ ان کے بھائی اور خان کی عسکری کامیابیوں کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹے بھائی اور خان کو تخت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، اور معززین نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ سرداران نے اور خان غازی کو امیر منتخب کیا، پھر اور خان غازی کو تخت پر بیٹھنا پڑا اور حکومت کے فرائض سنبھالنے پڑے۔ اور خان بے نے 1321 میں موڈینیا کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو بحیرہ مرمرا کے کنارے تک پھیلا دیا۔ انہوں نے 1323 میں گیبز میں اپنے نام سے ایک مسجد بنائی۔ عثمان غازی کی وفات تک سلطنت عثمانیہ کا رقبہ صرف 100 کلومیٹر تک تھا، لیکن اور خان غازی نے اس کو 3 گنا بڑھا دیا۔ اور خان غازی نے کونور الپ کو مغربی بحیرہ اسود کے علاقے اکاککا عظمت کے ارد گرد اور عبدالرحمن غازی یالوا کے ارد گرد چھاپے مارنے
اور یالوو ایکیزا میڈرنو پازیریر سمندرا کو فتح کرنے بھیجا، اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اور خان غازی نیکیا اور ایشیائی کوچک کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ انہوں نے بہت سے نئے قوانین بنائے اور قواعد و ضوابط کی بدولت سلطنت عثمانیہ کو ایک ریاست بنا دیا۔ اس دور میں پہلی مرتبہ وزیر مقرر کیے، دیوان تنظیم قائم کی گئی، ایک بنیادی نظام اور ایک عدالتی نظام قائم کیے گئے۔ ان کو اپنے دادا ارطغرل غازی سے خاص محبت تھی، جن مورخین کے مطابق ارطغرل غازی کی وفات 1288 میں ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ارطغرل غازی کی موت 1288 میں ہوئی تو اور خان غازی کی عمر 7 سال تھی۔ ان کی موت کے بعد اور خان غازی ہر روز ان کی قبر پر جا کر ان کا ریاست قائم کرنے کا خواب دہراتے اور کہتے کہ میں یا میرے والد ایک دن ریاست ضرور قائم کریں گے۔ اور خان غازی کے بچوں میں سلیمان پاشا، شہزادہ مراد، شہزادہ ابراہیم، شہزادہ خلیل، شہزادہ قاسم، شہزادہ ایوب اور بیٹیوں میں فاطمہ خاتون شامل ہیں، اور بیویوں میں اسپوریا خاتون بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کی بیٹی، شہزادہ ابراہیم اور فاطمہ خاتون کی ماں۔ نمبر 2 نیلفر خاتون یار حصار تیکفور کی بیٹی، مراد اول سلیمان غازی اور شہزادہ قسیم کی ماں۔ نمبر 3 توروڈورا خاتون بازنطینی شہنشاہ یانیس کانتاکوزینوس کی بیٹی، جسے آپ کورلش عثمان کے سیزن 2 سیزن 3 میں دیکھ چکے ہیں، کانتاکوزینوس، جس کا سیزن 4 میں اختتام بھی ہو چکا ہے۔ کانتاکوزینوس کی بیٹی شہزادہ خلیل کی ماں ہے۔ اور خان غازی نے اپنی زندگی برسا میں گزاری۔ سلطنت عثمانیہ کا انتظام اپنے آخری سالوں میں اپنے بیٹے شہزادہ مراد کو سونپ دیا۔ موت کی وجہ اور سال کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ اپنے وقت کے مورخ اقبازادے لکھتے ہیں کہ اور خان بے 1358 میں فوت ہوئے۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ 1360 میں فوت ہوئے جب وہ 79 سال کے تھے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ 1362 میں فوت ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔